ان تمام تر سوالات کے برعکس ناظرین اب ہم آتے ہیں اس روایت میں جو واقعہ بیان ہوا اس کی حقیقت کی طرف۔ ناظرین حقیقت یہ ہے کہ ایسا واقعہ ضرور پیش آیا، البتہ وہ کس کے ساتھ پیش آیا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جب غور کیا جائے تو یہ واقعہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی پیش آیا، نہ کہ ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ۔ جب ہم آگے بڑھیں گے ذوالقرنین علیہ السلام کے موضوع پر جب بات ہوگی، یاجوج اور ماجوج کے موضوع پر بات ہوگی، تو پھر مزید ہم پر حقائق کھل کر سامنے آئیں گے جن کی روشنی میں بھی اس روایت کی حقیقت مزید واضح ہو جائے گی کہ ذوالقرنین علیہ السلام کون تھے۔ آگے آئندہ ایک ساتھ میں اس پر تفصیل سے بات ہوگی کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے جنہوں نے ایک نہیں بلکہ 3 رکاوٹیں بنائی تھیں، 3 جو سد ہیں وہ تعمیر کی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے مغرب میں جسے برمودا ٹرائی اینگل کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں ایک نحاس کی سد بنائی تھی، رکاوٹ بنائی تھی۔ نحاس کہتے ہیں جیسے یہ زمین کی مقناطیسی کشش ہے اس کو۔ پھر دوسری مشرق میں جسے شیطانی اسلحہ یا ڈریگن ٹرائی اینگل کے نام سے جانا چاہتا ہے جو کہ جاپان کے سمندر میں واقع ہے، وہاں ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے ایک سد بنائی نحاس سے، وہ مادی نہیں یعنی غیر مادی تھی۔ تیسری ان 2 رکاوٹوں کے درمیان اس مقام پر جہاں 2 چٹانوں کے درمیان ایک درہ تھا اس کو بند کیا۔ ناظرین اس پر تفصیل کے ساتھ آگے چل کر بات ہوگی ذوالقرنین علیہ السلام اور یاجوج اور ماجوج کے موضوع پر آئندہ ایک ساتھ میں۔ مغرب اور مشرق والی صدعین یعنی 2 رکاوٹیں مادی نہیں تھی بلکہ وہ غیر مادی تھیں جن کو نحاس کہا گیا۔ نحاس بالکل ایسے ہی مقناطیسی قوت یا کشش کو کہتے ہیں جیسے مقناطیسی قوت زمین مسلسل پیدا کر رہی ہے، جس مقناطیسی قوت کی وجہ سے نہ صرف ہر شے زمین کی طرف کھینچی ہوئی ہے بلکہ اسی قوت کی وجہ سے زمین کے گرد 7 مختلف تہوں پر مشتمل ایک حصار قائم ہے جنہیں زمین کے 7 آسمان کہا جاتا ہے۔ زمین کی مقناطیسی قوت کا ایک نارتھ یعنی شمال پول ہے اور ایک ساؤتھ یعنی جنوبی پول ہے۔ زمین کی مقناطیسی قوت کے شمال اور جنوب پول کی وجہ سے کمپاس کی سوئی کا رخ شمال اور جنوب کی طرف رہتا ہے، کیونکہ کمپاس میں موجود مقناطیسی ٹکڑا جس پر سوئی چپکی ہوتی ہے اس کو دونوں طرف سے زمین کی مقناطیسی قوت مخالف سمت میں دھکیلتی ہے۔ جیسے مقناطیس کے 2 ٹکڑوں کو ایک ہی سمت میں آمنے سامنے لایا جائے تو ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں، بالکل اس طرح کمپاس میں موجود مقناطیسی ٹکڑا اس ٹکڑے کو دونوں طرف سے زمین کی مقناطیسی قوت مخالف سمت دھکیلتی ہے جس سے اس کا رخ شمال اور جنوب کی طرف ہو جاتا ہے اور سوئی وہیں ٹھہر جاتی ہے۔ لیکن اگر کمپاس کسی ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں زمین کی مقناطیسی قوت کے علاوہ ایک اور مقناطیسی قوت موجود ہو، بالکل وہی مقناطیسی قوت جو زمین سے نکل رہی ہے، جو زمین کی مقناطیسی قوت ہے، لیکن اس کا رخ زمین کی مقناطیسی قوت کے متضاد ہو یعنی اس کا مشرق اور مغرب پول ہو، تو کمپاس کی سوئی کسی ایک جگہ پر نہیں ٹھہرے گی بلکہ وہ تھرتھرانا شروع کر دے گی، وہ پزل ہو جائے گی، کیونکہ زمین کی مقناطیسی قوت اسے کہہ رہی ہے کہ تم نے اپنا رخ شمال اور جنوب کی طرف کرنا ہے، لیکن جو دوسری مقناطیسی قوت اس مقام پر موجود ہے جس کا پول مشرق اور مغرب ہے وہ کیا کہے گی، وہ اسے حکم دے گی، وہ اس کے اوپر دباؤ ڈالے گی، تم نے اپنا رخ جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف کرنا ہے۔ اب دونوں کے درمیان وہ پزل ہو جائے گی، اس طرح جو کمپاس کی سوئی ہے وہ تھرتھرانا شروع کر دے گی۔ ناظرین اب تصور کیجئے کہ آپ کے پاس ایسی مقناطیسی قوت پیدا کرنے کی صلاحیت ہو اور آپ ایسی مقناطیسی قوت یعنی نحاس خلق کریں جس کا ایک پول مشرق اور دوسرا مغرب کی سمت ہو، یعنی زمین کے پولز کے متضاد ہو، تو زمین کی مقناطیسی قوت اور آپ کی خلق کردہ مقناطیسی قوت کے عین وسط میں اگر کوئی انسان پہنچ جائے یا کوئی بھی شے پہنچ جائے تو وہ شے وقت کی قید سے آزاد ہو جائے گی، اس کے لیے ماضی حال مستقبل ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اس نقطے پر پہنچ جائیں تو آپ وقت کی قید سے آزاد ہو جائیں گے اور آپ ماضی حال یا مستقبل کو جاگتے ہوئے ایسے دیکھ سکیں گے جیسے انسان رات کو خواب میں کچھ دیکھتا ہے، یعنی آپ بالکل ایک ایسی کیفیت میں چلے جائیں گے جیسے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ خواب نہیں ہوگا، آپ حقیقتاً وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے لیکن وقت کی قید سے آپ آزاد ہو چکے ہوں گے۔ اور جب آپ اس نقطے سے اس مقام سے باہر نکلیں گے
تو آپ اسی وقت میں آ جائیں گے، یعنی بالکل سیم وہی وقت ہوگا جس وقت میں آپ اس نقطے میں داخل ہوئے تھے، یعنی وقت گزرا ہی نہیں ہوگا۔ اور ناظرین، اس بات کو دنیا کا کوئی ایسا سائنسدان بھی غلط ثابت نہیں کر سکتا جو ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، اور اس پر اس وقت امریکہ، روس، جاپان اور چین بہت شدت سے کام کر رہے ہیں۔ الٹا یہ ان کے لیے ایک عظیم راز ہے، عظیم راز سے پردہ اٹھنا ہوگا، لیکن اس راز کے کھلنے سے اب ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اب تباہی سر پر آ چکی ہے۔ ناظرین، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق کی طرف ڈریگن ٹرائی اینگل میں اپنے جہاز میں سفر کر رہے تھے، اور وہیں ان کا جہاز گم ہو گیا، اور وہ اس نقطے میں داخل ہو گئے تھے جو ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام کی خلق کردہ نحاس یعنی مقناطیسی قوت اور زمین کی مقناطیسی قوت کا عین وسط تھا۔ جب اس نقطے میں داخل ہوئے تو وہ وقت کی قید سے آزاد ہو گئے، اور انہوں نے مستقبل کو اپنی آنکھوں سے جاگتے ہوئے بالکل ایسے دیکھا جیسے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ خواب دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں بالکل اس طرح انہوں نے مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اس وقت عیسائی تھے، اور یہی ان کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بھی وجہ بنی۔ جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یعنی ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، وہ اگر کسی سے بھی بیان کرتے تو اس وقت کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کی اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بلکہ اگر وہ کسی سے ایسی بات کرتے بھی تو ان کو پاگل کہا جاتا، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا، اور ان کو تحقیر کا نشانہ بنایا جاتا، کیونکہ یہ بات کسی کی عقل میں آنے والی نہیں تھی۔ لیکن تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم تھا کہ جو وہ دیکھ چکے ہیں، یعنی جو مستقبل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو مستقبل کا مشاہدہ کر چکے ہیں، واحد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جو نہ صرف اللہ کے رسول ہیں بلکہ ان کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب وہ واپس پہنچے تو سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا قصہ سنایا، یہ سارا واقعہ سنایا کہ انہوں نے مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا کے کیسے کیسے حالات بدلیں گے، اور بالآخر دجال یعنی ٹیکنالوجی، جنہیں آج مشینیں اور جدید ایجادات کا نام دیا جاتا ہے یا نام دیے جاتے ہیں، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ اشیاء، یہ جو دجال ہے، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا واقعہ سننے کے بعد تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کے سامنے لائے اور ان کو سب کے سامنے واقعہ بیان کرنے کا کہا، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ کیسے الفاظ استعمال کرنے ہیں، کیونکہ اگر جو کچھ دیکھا تھا وہ سب ویسے ہی بیان کیا جاتا تو کسی کی بھی عقل میں بات نہ آتی، کیونکہ اس وقت آج ان ایجادات کے بارے میں تصور کرنا بھی محال تھا۔ اس لیے اس سارے واقعے کو کیسے بیان کرنا ہے، کیسے الفاظ استعمال کرنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام الفاظ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے، یعنی کہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ماضی میں بہت کچھ ہوا، بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان واقعات کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ مثال کے طور پر جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جو قوم تھی جہاں ذوالقرنین علیہ السلام گئے تھے، جن کو یاجوج اور ماجوج سے بچانا تھا، وہ قوم تو کسی بھی قسم کی کوئی بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی تھی، وہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں تھی۔ لیکن اس کے برعکس قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں تو بالکل واضح لکھا ہے، قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ تو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ کیسے کہہ لیا جب وہ کوئی بات سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھے، بات سمجھنے کے قریب، تو انہوں نے عربی میں کیسے کہہ دیا؟ نہیں، یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن میں اللہ کے الفاظ ہیں۔ وہ واقعہ اس وقت جو پیش آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے اپنے الفاظ میں اسے بیان کیا۔ تو بالکل ناظرین اسی طرح وہ جو واقعہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رہنمائی کی کہ لوگوں کو یہ واقعہ کن الفاظ میں بتانا ہے،
تاکہ انہیں نہ تو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اور نہ ہی ان کے لیے یہ گمراہی کا باعث بنے، بلکہ الٹا یہ جب آئندہ جب دجال آئے گا تو اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ بات فائدہ مند ہو۔ اور ناظرین، روایت میں استعمال ہونے والے الفاظ یہ سب حقیقت کھول کر بیان کرتے ہیں جن کا آگے صراحت کے ساتھ ذکر آئے گا۔ جیسے کہ انہوں نے کہا ہم الدیر میں داخل ہوئے۔ ناظرین، الدیر کے لفظ الدیر کے دو معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے ایسا نقطہ یا مقام جو کسی شے کو تسلسل کے ساتھ اچانک انتہائی تیز رفتار سے باہر نکال دے۔ مثلا جیسے بندوق سے فائر کیا جاتا ہے تو گولی کے خول سے اچانک اس کا سکہ انتہائی تیز رفتاری سے باہر نکل جاتا ہے اور مسلسل آگے سفر کرتا ہے۔ اور ناظرین، لفظ الدیر کے دوسرے معنی ہیں ہر طرف سے بند ایک سرنگ کے، یعنی کہ ہر طرف سے بند جیسے کوئی غار ہوتا ہے، لمبا غار لمبائی پر مشتمل جیسے کوئی سرنگ ہوتی ہے جو ہر طرف سے بند ہو۔ اب ناظرین، یہاں ہم پہلے معنی کو لیں گے اور اس کے بعد آگے جا کر دوسرے معنی کو بھی لیں گے۔ الدیر یہی وہ مقام تھا جہاں جہاز گم ہونے کے بعد وہ پہنچے اور اس مقام نے انہیں اچانک باہر نکال دیا، یعنی وہ وقت کی قید سے آزاد ہو گئے، وقت کی قید سے نکل گئے۔ جیسے آپ جب رات کو سوتے ہیں، ناظرین جب غور کریں، جب آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر آپ سالوں کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ خواب میں بادشاہ بن گئے، کسی ملک کے سربراہ بن گئے، یا آپ جہاز اڑا رہے ہیں یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو خواب میں آپ ایک لمبی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ خواب میں آپ کئی سال کا وقت گزارتے ہیں، لیکن جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو حقیقت کیا نکلتی ہے کہ صرف چند لمحے ہی ابھی گزرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ چند لمحوں میں آپ نے سالوں پر محیط وقت کو ایسے دیکھا جیسا کہ آپ کے ساتھ وہ پیش آ رہا تھا، آپ اس میں موجود تھے۔ ناظرین، بالکل اسی طرح الدیر کہتے ہیں ایسے مقام کو، جب آپ ایسے مقام پر پہنچیں تو آپ یہ جو دنیاوی شعور ہے اس سے نکل کر دوسرے شعور میں چلے جائیں، جیسے خواب میں ہوتا ہے۔ آپ چارپائی پہ ہوتے ہیں، سوتے ہیں، تو جب خواب میں بالکل اسی طرح ہو، وہ مقام جو آپ کو ایسی حالت میں دھکیل دے، ایسی حالت میں لے جائے۔ تو ناظرین، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاز کے گم ہونے کے بعد اس مقام پر پہنچے تو وہ وقت کی قید سے آزاد ہو گئے، یعنی کہ جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں بالکل اسی طرح انہوں نے مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بالکل ایسے دیکھا جیسے کہ اسی وقت میں وہ موجود ہیں، یعنی جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں بالکل عین اسی طرح انہوں نے مستقبل میں آنے والے تمام حالات و واقعات کو دیکھا۔ انہوں نے مستقبل کی 14-15 صدیوں کا مشاہدہ کیا جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت سے لے کر دجال تک کا وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی، کہ کون کون سی وجوہات دجال کے نکلنے کا باعث بنے گی۔ دجال جو کہ ہر لحاظ سے واضح ہو چکا کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ موجودہ ایجادات ہیں، یہ دجال ہے جنہیں انسان اپنے لیے مسیحا یعنی فائدہ مند سمجھتا ہے، آسائشیں سہولتیں سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت یہ تمام ایجادات مسیحا نہیں ہے، بلکہ انہی کی وجہ سے دنیا آج ہر طرح کے عذابوں، زلزلوں، سیلابوں، طوفانوں، بیماریوں، تباہیوں، مصیبتوں اور طرح طرح کی آزمائشوں کا شکار ہے، اور اسی کی وجہ سے ساتھ آئے گی، یعنی وہ عظیم زلزلہ آئے گا کہ جس میں تمام کے تمام انسان مارے جائیں گے اور زمین جہنم بن جائے گی۔